وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس بیماری کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس بیماری کو عرف عام کے اندر پائلس کہتے ہیں، بواسیر کہتے ہیں۔ یہ بیماری بہت عام ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ مرض لاحق ہے، اور اس مرض کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بہت سے ہاسپٹلز کا رخ کرتے ہیں، بہت سے ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں، بہت سے حکیموں کا رخ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا طریقہ علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حجامہ اور حکمت کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم ہر بیماری کو ان تینوں رخ سے دیکھتے ہیں۔ مریض کا روحانی معاملہ، مریض کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تجویز کردہ اس کے لیے نسخہ ہے، اسی طرح حکمت کے اندر، اسی طرح حجامہ کے اندر۔ بہرحال جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں، بواسیر، یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے۔ مریض کو اس کے اندر بہت زیادہ اذیتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ بہت ساری بیماریاں بے سبب بھی ہوتی ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے ہوتی ہیں۔ عموماً جو بواسیر جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ مرچ مسالوں کا زیادہ استعمال ہے، اسی طرح بڑے کا گوشت کا زیادہ استعمال، تیز مرچ، لال مرچ، سرخ پسی ہوئی جو مرچ ہے، یہ بدترین چیز ہے ویسے بھی آپ کی صحت کے لیے اور بواسیر کے لیے خاص طور پہ۔ لال مرچ سرخ پسی ہوئی، اس کا استعمال اس وقت معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور یقین جانیے بواسیر کے مرض کے لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ اور اگر اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے بولوں، کینسر کی بہت بڑا سبب یہ لال مرچ ہے پسی ہوئی، جو بازار کے اندر پاؤڈر فارم میں بک رہی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بواسیر کی مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو سب سے پہلا کام پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پرہیز یہ آدھا علاج ہے۔ آپ جناب ادویات بھی استعمال کریں، آپ جناب ہاسپٹلز کے چکر بھی کاٹیں، حکیموں کے پاس بھی جائیں، ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں، دوا بھی کھائیں، لیکن ساتھ میں بد پرہیزی کریں، یقین جانیے کہ سارا کورس، ساری ادویات خاک میں ملا دیا آپ نے۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ کو بواسیر لاحق ہو چکی ہے، آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کن چیزوں کا؟ جن چیزوں کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا۔ مرچ مسالے، لال پسی ہوئی مرچ خاص طور پہ، بالکل مرچ مسالے بند کر دیں گے آپ۔ اسی طرح سے بڑے کا گوشت، بادی چیزوں کو بالکل بند کر دیں گے۔ چاول، ٹھنڈا پانی، اس کو بھی بالکل بند کر دیا جائے گا۔ اب آپ نے کھانا کیا ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر چیز تو بند کرا دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں جو ابھی بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ترئی کا استعمال، آپ نے کدو کا استعمال، آپ نے ٹنڈے کا استعمال، لوکی کا استعمال، وہ بھی شوربے والے سالن کے اندر۔ اور اگر گوشت کا بہت دل چاہتا ہے تو فارمی مرغی تو میں کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتا، کیونکہ فارمی مرغی بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ خواتین میں، بچیوں میں عموماً ہارمون سسٹمز کی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس کا بھی بہت بڑا سبب اور ذریعہ اور وجہ جو ہے وہ فارمی مرغی ہے۔ بے اولادی کا بہت بڑا سبب یہ فارمی مرغی ہے۔ لہذا اگر آپ کو استعمال کرنا ہے گوشت، تو آپ بکرے کا گوشت ایک مخصوص مقدار کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، شوربے والے سالن کے اندر۔ لوکی کے ساتھ بنا لیجئے، ترئی کے ساتھ بنا لیجئے، اور کوشش کریں شوربے والا سالن ہو۔ دوسری بات، ان چیزوں کا آپ کا پرہیز ہو گیا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ بواسیر کا مرض جس کو لاحق ہو چکا ہے، اسے اپنا قبض کا خیال رکھنا ہے کہ قبض نہیں ہونے دینا۔ قبض نہ ہونے کے لیے اس کو روٹی کا استعمال کرنا چاہیے، اس کو انجیر کا استعمال کرنا چاہیے۔ انجیر کس طرح استعمال کریں گے؟ رات سوتے وقت 2 سے 3 دانے انجیر کو پانی کے اندر بھگو دیجئے۔ صبح اٹھ کے اس انجیر کو یکدم پورا پیس منہ میں نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے چبائیے۔ اچھی طرح چبانے کے بعد اس کو کھا لیجئے، اور وہ جو پانی بچتا ہے اس پانی کو بھی پی لیجئے۔ دوسرا کام یہ کیجئے، اسپغول کے چھلکے کا استعمال زیادہ کیجئے۔ اگر پپیتا مارکیٹ کے اندر بآسانی دستیاب ہو، پپیتے کا استعمال کیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو قبض نہیں رہے گا۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف، اس کی دوا کی طرف۔ بواسیر کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہترین علاج ہمارے پاس موجود ہے، جسے ہم کہتے ہیں نیکٹر اینٹی پائلس، یعنی نسخہ نمبر 4۔ یہ میری اپنی ادویات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوا
नेक्टर एंटीपाइल्स नुस्खा नंबर 4 बवासीर के लिए बेहतरीन दवा है। बवासीर खूनी हो, बादी हो, बवासीर किसी भी किस्म की हो, अल्लाह की तौफीक से इसका बेहतरीन इलाज नेक्टर एंटीपाइल्स नुस्खा नंबर 4 है। आप पाकिस्तान में कहीं भी रहते हों, आपने नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप करना है, हमसे रब्ता करना है। इंशाल्लाह उसके अंदर व्हाट्सएप में अपनी पूरी डिटेल, पूरी कंडीशन बतानी है, कब से आपको बवासीर है, कितना अरसा हो गया, आपके ख़ानदान में कितने अफराद को थी, इससे पहले आपके ननियाल में, आपके ददियाल में क्या ये मर्ज़ किसी को पाया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपने मुझे व्हाट्सएप पे जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर रब्ता करके बताना है, और आपने एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर उसी पे सेंड करना है। आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान में कहीं भी हो, इंशाल्लाह रहमान बवासीर का बेहतरीन जो इलाज है, उसका जो बेहतरीन कोर्स है, वो आपको रवाना कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई कराची के अंदर मौजूद है तो उसे चाहिए कि खुसूसी तौर पर मेरे साथ दवाखाने में एक मुलाकात करे। पीर, मंगल, बुध शाम 7 से रात 10 बजे तक मैं कराची नाज़माबाद पापोश नगर दवाखाने में मौजूद होता हूँ। आप खुसूसी तौर पे वक्त निकाल के इस मसले के लिए, जो भी मसाइल आपके हैं, परेशानियाँ, बीमारियों के हवाले से, आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए। कराची में हमारा दवाखाना, उसका एड्रेस भी नीचे चल रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि